ابھی آپ نے بات کی، یہ واقعی دیکھا جائے تو ہمیں ملتا یہی ہے کہ ایک لائک وار فلسفی ہے، یا ایک جی مینوپولیٹو ہاں ٹول کے طور پر یوز کیا ہے۔ ایگزیکٹلی جی ہاں اگر ہم دیکھیں یہی تو ہے نا۔ سورۃ النبا کو، یعنی کہ اس کی سورۃ نمبر 78 آیت 33 کو، اور آن ورڈ بھی اس کی جو آیت ہیں جس میں جنت کا ذکر ہے، اگر آپ شو مطلب کر دیں تو زیادہ ہی یعنی کہ بہتر ہوگا۔ اور جو بھائی وہ فصاحت و بلاغت کا کر رہے تھے، وہ اس میں سے بھی میں ایک پوائنٹ دینا چاہوں گا اس میں سے۔ جی کون سی؟ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا کی بات کر ہاں رہے جی ہیں؟ ہاں جی ہاں جی، بالکل بالکل یہی اچھا، والی۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا ہاں جی، دہاقا، اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل ہاں، وہ بالکل سر۔ قواعد تو جو ہے، جی ہاں وہ قواعد ہاں جی آیا ہے وہ لفظ، اور پھر جو ہاں ہے جی وہ ظاہر بات ہے جتنے بھی مترجمین یا مفسرین ہیں اس کا وہی مطلب لیتے ہیں جو اب وہ جو ہے ظاہر بات ہے یہ مطلب ہم نے تو نہیں لیا نا۔ یہ بالکل کوعب سر، اصل میں کہتے ہیں، کوعب کہیں گے ایک ابھری ہوئی راؤنڈ شیپ کی چیز کو۔ اب یہ جی سر۔ بتائیے کہ اگر جو ہے جنت میں اگر کوئی حوریں ہیں اور وہ نسوان ہیں یعنی خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، ہوں، اور ان کے اوپر کوئی ابھری ہوئی گول چیزیں، کیا ہیں وہ بالکل سر، نوجوان یا جو ہے وہ کنواری یا پھر جو ہے ہم عمر اگر کوئی خواتین ہیں، تو اب اگر ان کے ہاں یہ ابھری ہوئی گول جو چیز کیا ہے، ظاہر بات ہے اس کا ترجمہ جو کرتے ہیں کہ ان کے پستان، ان کے بریسٹ وہ ہوں، بہت ابھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ تصور آپ دیکھیے ذرا، تاکہ جو ہے لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے یہ اس دین، اس کلٹ کی طرف، تاکہ ان کو جو ہے جب وہ مریں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، اور جنت میں ان کو ہم عمر کنواری لڑکیاں ملیں گی جن کے سینے، جن کے بریسٹ جو ہے اس شکل کے ہوں گے۔ اب یہ سب ساری اٹریکشن ہے۔ بھئی دیکھیں، بالکل سر۔ قرآن کا لکھنے والا ایک جگہ وہ مریم کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، نہیں وہ کیا ہے، وہ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اور ہم نے پھونکا اس کی شرمگاہ میں، مریم کی شرمگاہ میں ہم نے پھونک ماری۔ اب بتائیے یہ کوئی فصاحت ہے؟ یہ انداز اور ہوتا ہے؟ دوسری جگہ ہے فرج نا، وہ فرج کا جہاں پہ آیا وہاں پہ آیا شاید سے جی ہاں، فرج۔ نہیں دیکھیے وہ جو ہے نا، والتی احسنت فرجہا جی جی فنفخنا فیہ من روحنا، جی جی یعنی وہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے کیا کیا، اس کی شرمگاہ میں پھونک ماری۔ اب آپ دیکھیں یہ کیا الفاظ ہیں، کیا اسلوب ہے، اسے آپ فصاحت کہیں گے، بلاغت کہیں گے، کیا کہیں گے آخر؟ یہ بالکل سر۔ انداز ہوتا ہے۔ اور بھئی اور کسی ایک اور عورت کا چیز جو بھی، ہے کہ کسی عورت کا جو ہے نام لے کر ذکر کیا جا رہا ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی جو ہے فلاں نے اس کی شرمگاہ میں پھونک ماری، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ ادب کی کون سی قسم کہلاتی ہے؟ یہ فصاحت اور بلاغت کا کون سا اسلوب ہے جو اس طرح کے الفاظ، ایسا اسلوب، اس طرح کی جو ہے یہ ایک ایسا جو کچھ بھی اس میں الفاظ آ کر جس طرح کی بات کہی جا رہی ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے، قرآن کا حصہ ہے۔ یہ وہ بھائی صاحب کہاں گئے جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے اسلام میں بڑی فصاحت و بلاغت ہے؟ یہ دکھائیں ذرا ان کو فصاحت و بلاغت۔ نہیں اب وہ جو ظاہر بات ہے، اوپننگ میں سب کچھ فرج جو یہی ہوتی ہے، تو مشکل ہے نا۔ فرج بھئی جو ہوتی دیکھیے، ہے وہ فرج کہتے ہیں اوپننگ کو، ٹھیک ہے؟ یہ آیت فرج نہیں ہے، وہ سورہ تحریم کی آیت دکھانا ہے امت، یہ اس میں بھی آیا ہے لیکن یہاں فیہا آیا ہے، لیکن سورہ تحریم میں فیہی ہے۔ میں یہی پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں۔ لوگ جو ہے جب میں کہتا ہوں تو یہ سورہ انبیاء کی آیت پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ سورہ تحریم کی آیت میں، سورہ تحریم کی شاید 12ویں آیت ہے، جی آخری آیت۔ دیکھیے اسلام پائلٹ، اس پر ذرا غور کریں آپ۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ آیا ہے، دیکھیے فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو اسلوب ہے، یہ جو الفاظ ہیں کہ ہم نے پھونک ماری فیہی، اب یہ فیہی کا جو ہے جو کہ مذکر ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ فرج ہے یا مریم ہے؟ اگر مریم ہے اس کا مرجع تو فیہا ہوتا، فیہی نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر اس کا جو ہے کیونکہ مذکر ہے فیہی، تو فیہی کا جو ہے جو مرجع ہے فرج کی طرف ہوگا۔ ہاں سچ والا جی، جی، یہ کیا لفظ لکھا ہے؟ میرا تو فون بھی چھوٹا فَنَفَخْنَا نظر۔ فِيهِ مِن رُوحِنَا، فنفخنا فَنَفَخْنَا فیہ، فنفخنا فیہ، سنیے
जी जी ये जो ना है, ये ना कौन है? भाई ना जो भी हैं, अब ये इनके अपने कहने के मुताबिक तो अल्लाह है, इनके अच्छा, मुताबिक। लेकिन वहां भेजा हुआ, वहां नहीं, वहां एक मिनट ठहरिए, वहां भेजा किसको था? भेजा किसको था? अब बात यही है ना कि वहां एक रसूल भेजा गया जिसको अब वो जो है फतमस्सला लहा बशरन सबिया, सूर्य मरियम में ये अल्फाज आए हैं कि वो एक एक्टिंग कर रहा था, वो जो है एक तरह की तमसील कर रहा था एक बशर की, एक इंसान की जैसा अपने आप को बता रहा था, लेकिन वो ठीक है, था ठीक फरिश्ता। है। जी अगर हाँ, अल्लाह अपनी रूह डालना चाहते हैं आसमान से तो डाल सकते हैं, लेकिन अल्लाह वहां पे एक होली स्पिरिट को भेज रहे हैं, ठीक है, जी जिसको जी मुसलमान जिब्रील कहते हैं, होली स्पिरिट है। जी जी तो वो होली स्पिरिट जाके फूंक मार रही है, लेकिन अल्लाह रेफर कर रहा है अपने आप को कि हमने फूंक मरवाई, ये नहीं कहा गया कि हमने जी फूंक मारी। सो जी होली स्पिरिट हैज कम डाउन, अल्लाह जो है नीचे आ गए होली स्पिरिट के फॉर्म में, और जी प्रॉफिट मोहम्मद इस कॉन्सेप्ट से जान छुड़ा नहीं रहे। आपका बात समझ जी रही मैं क्या कह रहा हूँ? जी हाँ, ये जो है हर अच्छा, जगह चल रही है, एक उनके उनका पीछा कर रही है, उनका हाँ, पीछा कर ये जो रही है। कॉन्सेप्ट है ना, ये जो होली स्पिरिट वाला, वो प्रॉफिट मोहम्मद का पीछा छोड़ नहीं रहा असल में, जी जो उन्होंने जी सीखा, जाहिर है कि उनका सोर्स। अच्छा, ये स्ट्रीम में कह रहे थे कि स्टॉम पायलट जो है वो क्रिश्चियन है। मैं क्रिश्चियन ही हूँ भाई, मैं मैं बातें जानता हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। सो उसको क्लैरिफाई कर दूं तो ये भाई देखिए, स्टॉम इसमें और पायलट भी। इंसान है, बस इतना काफी है, ये कुछ भी नहीं है। हाँ जी जी, जी मैं दीन फितरत पे हूँ। जी 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 बोलिए। अच्छा, इसके मैं ये साथ कह रहा हूँ सर यहाँ मसला एक नहीं है, मसला फर्ज का नहीं है। फर्ज का मतलब होता है कि ओपनिंग, किसी चीज जी की ओपनिंग, जैसे आसमान के एग्जैक्ट अंदर ओपनिंग होल, या जी सो ये फनफखना फी, अब वहां पे होली स्पिरिट जा रही है और वो फूंक मार रही है मरियम की शर्मगाह में, जी मेक श्योर कर रही है कि कहीं इधर इधर उधर न चली जाए, बाहर किसी और के आने चली जाए। जी और दूसरा, होली स्पिरिट सारे ये काम कर रहे हैं। तो ये वही चीज है जो प्रॉफिट मोहम्मद के सर में घूम रही है। ये प्रॉफिट मोहम्मद को जो बातें बंदा बता रहा है उसके सर में, जो कि जी उनको अपना सर है, जो कि उनकी अपनी जी सोच है। दैट्स व्हाट इट जी इज। जी हाँ जी हाँ जी भाई, आप और क्या कह रहे थे? एक चीज सर और, सूरत स्वाद है 38-41, हाँ ठीक है। जिसमें अयूब का वाक्य है कि शैतान ने मतलब, हाँ एक बार आप निकाल लिए 38 की 48 निकालिए जी। 41। आप ये कह रहे हैं हाँ जी जी, ये 41 हाँ जी, इसका तर्जमे पर गौर करने वाला है। और जरा याद कीजिए हमारे बंदे अयूब को, जबकि उसने पुकारा अपने रब को कि मुझे शैतान ने शदीद बीमारी और तकलीफ में मुब्तला कर दिया है। जी तो इसकी पसे पुष्ट पर पूरा जो वाक्या है, जो मतलब जो बिब्लिकल जो स्टोरी है पूरी, और इवन के मुस्लिम्स में भी यही पाई जाती है कि शैतान खुदा के पास आया और उसने कहा कि अगर तेरा ये बंदा जिसको तूने नवाजा हुआ है बहुत सारे मवेशियों से, औलाद से और जमीनों और गुलामों से, अगर तू इस पर यानी कि नाजिल करेगा अपना, यानी कि इन चीजों को, नेमतों को छीन लेगा, तो ये तेरी मतलब तौहीन करेगा, या क्या उसे कह सकते हैं, नाशुक्री करेगा। तो जी खुदा ने शर्त लगाते हुए, मतलब स्टेप दर स्टेप, पहले उसके मवेशी मारे, फिर उसके बाद उसके गुलाम मारे, उसके बाद उसकी औलाद को मारा, फिर उसके बाद अयूब को कोढ़ के मर्ज में मुब्तला कर दिया। तो यहाँ जी पर सोचने वाली बात यह है कि क्या खुदा भी शर्तें लगाता है? भाई अल्लाह तो सब कुछ करता है। कुरान के अंदर तो जिस तरह से अल्लाह को पेश किया गया, वो कुश्तियां लड़ रहा है, वो जो है लोगों के साथ जो है गाली गलौज कर रहा है, लोगों को कोसा काटी कर रहा है, जी हाँ शर्तें लगा रहा है, वो कस्में खा रहा है बार बार। अब क्या कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल अल्लाह सारे काम कर रहा है भाई। कुरान के अंदर हर वो अच्छा, काम कर रहा है जो मैं इंसान करते हैं। जी मैं कॉलर से कहूंगा कि आप इसको कैसे समझे, मसनी शैतान को कैसे समझे आप, ये बताइए। इसमें सर देखने वाली बात यह है कि मैंने इसकी जब तफसीर पढ़ी मौलाना मदूदी की, तो उसने एज अ मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर यहाँ पर काम किया। उसने इसके जो असली जो तर्जुमा है ना, उसने इसको मसख करने की कोशिश की है। इसका मतलब तो तो यह है कि खुदा ने शैतान को ताकत दे दी कि जा तू छीन ले उससे, उसके मवेशी मार। ये क्योंकि ये मैंने पढ़ी हुई है पूरी, इसको स्टोरी को पढ़ा हुआ है बाइबल से भी, यानी कि आपने और बाइबल मुस्लिम की स्टोरी पर्सपेक्टिव से। पढ़ी हुई है तो फिर आपको समझ आ रहा होगा, फिर आसानी होगी आपको समझने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब हाँ जी, मौलाना मदूदी ने उनको क्या क्या ट्विस्ट दिया यहाँ पे?
انہوں نے ٹویسٹ یہاں پر سر یہ دیا ہے کہ اس نے تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ خدا سے وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ شیطان نے مطلب مجھے بیمار کیا ہے، مجھے شیطان وسوسے دلوا رہا ہے کہ میں تیری ناشکری کروں. یعنی کہ بیماری، کیونکہ مسلمز کا جو ہے یقین بلیف ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیماری اور یہ مصیبتیں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم اس تفسیر کو بھی مان لیں، اگر ہم یہ اس ترجمے کو جھٹلا دیں مسنی شیطان، کہ خدا نے شیطان کو طاقت دے دی تھی کہ جا اب تو نے مجھ سے شرط لگائی ہے، جا جو اس کا تو نے بگاڑنا ہے بگاڑ، میں دیکھوں گا، لیکن اس کے باوجود وہ میری ناشکری نہیں کرے گا، میں تجھ کو طاقت دیتا ہوں. یعنی کہ خدا نے لیکن خود اس کو طاقت دی تھی شیطان بائبل کو. نے شیطان کے بارے میں کیا کہا؟ پہلے یہ کلیئر کریں نا آپ، بائبل نے کیا کہا؟ اس کو شیطان نے کیا نا. سر اس میں تو سٹوری یہ ہے کہ شیطان بار بار جاتا تھا گھوڑ کے پاس، اور ہر بار وہ کہتا تھا کہ اس بار یعنی کہ اس کے مویشی چھیننے کی مجھے طاقت دو. تو خدا اس کو طاقت دیتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے، میری طرف سے تجھے اجازت ہے. اس کے بعد جب وہ مویشی چھین جاتے تھے، شیطانی تو اللہ کر رہا ہے نا پھر. بالکل بالکل یہی تو ان کے پوائنٹ ہے یہ بتانے والا. تو میرا سارے اور اس کام کے بعد اللہ کر رہا ہے. جی جی جی، ہر وہ کام جو شیطنت بھی اللہ کر رہا ہے، انسانوں کے سارے کام اللہ کر رہا ہے. دیکھیں بتانے جو انہوں نے جو ہے. جی بیبی جی پتا کیا ہوا ہے بیبی؟ جی سر بات سنیں، ہوا کیا ہے، یہ کرتے کیا ہے، وہ ایک سٹوری انہوں نے جو شدنی چھوڑ دی ہے یہودیوں نے، اسی کو لے کر آگے گھما گھما کے اس کو سیدھا کرتے جاتے ہیں اپنی عقل کے مطابق. پراوڈ محمد نے بھی اپنی عقل کے مطابق اس کو اور مزید سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے. That's what it is. جی ہاں یہی بات ہے. چلے محترم بیبی، آپ کا اصل نام جو ہے، جو بھی آپ یہ جو ہے جس طرح سے آپ نے بیبی رام رکھا ہے، بڑا دلچسپ ہے. اب ہم کافی دیر تک یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ آپ بیبی ہیں یا بیبا ہیں. تو بہرحال آپ چلے، بہت اچھا لگا، بڑی دلچسپ آپ سے گفتگو ہوئی. آپ آگے بھی ضرور آئیے، بڑی اچھی باتیں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں. السلام علیکم. جی بھائی بولیے. السلام علیکم سچورا جی. جی وعلیکم سچورا السلام جی، کامران عرض بھائی. یہ تھی کہ وہ آپ کے اسٹوڈیو میں جب آپ سے بات کرتے ہیں تو 2-3 ساتھی جو ہے نا آپ کے ساتھ لقمہ دیتے ہیں، تو آپ سے بات ہوگی اور بھی کوئی ساتھی بات کریں گے شاید؟ جی جی میں حاضر ہوں. جی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. جی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ نے جو لکھا ہے کہ بھئی مومن جو نا فون کریں آپ کو یا آپ سے بات کریں. کیا کریں؟ اچھا، اب وہ مومن آپ نے یہ اپنے یوٹیوب چینل پہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی مومن جو ہے نا رابطہ کریں. جی اچھا، اب جب مومن کے علاوہ دوسرے لوگ جو ہے نا آپ سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں اسلام کی برائیاں سن کر، اور آپ ان کی حامی ملاتے ہیں، اور آپ میرے بھائی کوئی اس برا، بات آپ پہ کو تو خوش ہم ہوتے موقع ہیں کہ دیتے ہیں نا. نہیں کوئی جی برائی نہیں کرتے ہم. کوئی برائی کس نہیں کی جو کرتے برائی ہیں؟ کرتا ہے آپ اس کو زیادہ موقع دیتے ہیں، اور جو اسلام کو ڈیفینڈ کرتا ہے تو اس کو آپ لین کاٹ دیتے ہیں. ایسا تو مت کریں نا. نہیں ہے بھائی، آپ یہاں اچھا، تشریف اب لے جائیں، آپ کو 3 بار موقع دیا گیا نا. 3 بار نہیں، آپ بات یہاں یہ نہیں، تشریف ابھی لائے آپ نے اگر مجھے موقع دیا تو میں پاکستان سے آپ سے بات بھی کر رہا ہوں پھر. تو میں بھی تو یہی اور کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے لوگوں آپ سے ہی کہا کے کہ لیے ہے نا میرے بھائی. یہ محفل ہم نے آپ ہی کے لیے سجائی ہے، ہاں، مومنین تو اب اس کرام جو کے لیے سجائی ہے. اچھا، جی آپ نے جب محفل سجائی ہے نا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ہدایت بھی دیں گے اور آپ کے ساتھیوں کو بھی. اچھا، امیت بھائی جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا، مجھے ان کا رویہ بڑا پسند آیا. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے یار، اللہ ان کو آباد رکھے، ان کی کو اہل ہدایت بیت کو بھی بھی دے اللہ دے آباد رکھے. بھائی. ان کو ہدایت نہیں، کی ہدایت دعا تو نہیں ہے کریں ہی گے؟ نہیں، یہ ہدایت کی ہدایت پہ دعا تو نہیں ہیں. کریں. نہیں، یہ جو ان کا اپنا فکر ہے، جو اپنا ان کا ایک سسٹم ہے، اس پہ ہدایت پہ ہے. یہ ہم نہیں اچھا کہہ سکتے کہ ہدایت پہ نہیں ہے. جی ہاں، ضروری نہیں ہے کہ جو مسلمان ہوگا وہی ہدایت پہ ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہدایت اسے دوں گا جو تقوی اختیار کرے گا، اور ہم تقوی اختیار کرتے ہی نہیں ہیں مسلمان. اچھا ہم تو نام کے تو مسلم امیت ہے نا، بھائی تقوی ہمارے یہاں اختیار جو ہے. کرتے ہیں تو امیت بھائی جو جی ہے متقی بھی ہو گیا تھا امیت بھائی. نہیں، ہاں، امیت بھائی اپنے فکر میں، اپنے پرہیزگار. فلسفے میں اور اپنے حساب کتاب میں ہیں بالکل. کیوں امیت بھائی جو نا میں نے دیکھا ہے کہ نہ ڈسٹرب کرتے ہیں کسی کو، اور نہ کوئی زیادہ اسلام کی جو برائیوں پہ ہنستے ہیں. وہ میں نے یہ محسوس کیا. اللہ ان کو خوش رکھے یار امیت بھائی کو. بھائی بات یہ ہے. اچھا، سچ والا جی، ہدایت بات بھی دے دراصل دے. یہ ہے جی بولیے. کہ وہ ابھی ایک ساتھی بول رہے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو روح پھونکی ہے مریم علیہ السلام کی شرمگاہ میں، تو وہ رسول کو بھیجا تھا. تو بھائی کو یہ نہیں پتا کہ اس رسول کو اللہ نے کہا کیا ہے. اس رسول کا نام جبریل تھوڑی ہے، اس کا نام ہے روح القدوس، روح الامین اور روح اللہ، یعنی اللہ کی روح. تو اللہ پاک جب ایک تو اپنے رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ نہیں ایسا جو آپ کام جو لینا کہہ رہے چاہتے ہیں وہ ہیں، لیتے ہیں.
کوئی ایک آیت میں آپ نے جو کچھ کہا، کوئی ایک آیت سے اس کو ثابت کریں کہ وہ روح القدس ہے، ہاں میں ابھی پڑھتا ہوں اس نے جو ہے روح پھونکی، بالکل. تو ٹھیک ہے، دراصل ہم بات یہ ہے یہ دیکھتے کہ ہوئے آگے بڑھیں. وہ جبریل علیہ السلام کی جو آیت ہے آپ ذرا وہ نکالیے گا. میرے جبریل علیہ بھائی السلام کی آیت نکالیں ذرا. یہاں یہ آیت آئی ہے سورہ تحریم کی. یہاں پر فنفخنا فیہ من روحنا کا کیا مطلب ہے ذرا بتائیے. نہیں ومریم ابنت دراصل عمران میں التی عالم نہیں ہوں. احسنت فرجہا. میرے بھائی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ظاہر بات ہے کوئی ایک آیت پیش کریں تاکہ ہم سمجھ سکیں آپ کا کیا کہنا ہے. بھئی ہم نے تو ایک آیت ہاں پیش میں بتا کی، تو رہا ہوں. آپ کی اگر کوئی آیت پیش کریں ہم ہاں سمجھیں تو گے آپ کی بات. ہاں بالکل میں بتا رہا ہوں نا. آپ ذرا جبریل علیہ السلام کی آیت نکالیے گا، روح کون القدوس سی ہے روح الامین والی. میرے بھائی اس کا اس سے جو ہے مریم سے اس کا کیا تعلق؟ آئے گا نا تعلق، آپ نکالیں تو صحیح ذرا. تو جبریل آ کر جو ہے مریم کی روح، مریم کی جو ہے کی شرمگاہ میں روح پھونک رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں جبریل تو اللہ کی روح ہے نا. ارے یار جو ہے روح اللہ ہے، وہ روح کو تو امانت دار روح ہے، مقدس روح ہے. تو جبریل علیہ اچھا السلام جو ہے. مجھے یہ بتائیے اس میں جو الفاظ آئے ہیں فنفخنا جی فیہ من روحنا کا ایگزیکٹ مطلب بتائیے. جی کیا اللہ خود جو ہے مریم کی شرمگاہ میں روح پھونک رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ مجھے نہیں الفاظ کیا ہے بتا دیں کہ بھائی فنفخنا اللہ تو فیہ من روحنا، اس کا ایگزیکٹ مطلب بتائیے مجھے. جی بتائیے. اس کا جو ایگزیکٹ مطلب ہے جی وہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے ان کی شرمگاہ میں روح میں پھونک کچھ رہے بھی ہیں. نہیں سمجھ رہا. دیکھیے آپ سمجھائیے مجھے، آپ سمجھائیے. بھائی اللہ پاک کو روح پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے نا. تو یہ تو الفاظ کسی نے کیوں کہا آئے نا، پھر؟ اچھا میرے بھائی یہ الفاظ کیوں آئے؟ یسألونک، نہیں سنیں، یسألونک عن الروح کل روح من امر ربی. بھائی لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے. الفاظ کا مطلب بتائیے میرے بھائی، ادھر ادھر نہ جائیے پلیز. اس الفاظ کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے روح پھکوائی. پھکوائی اللہ پاک نے روح پھکوائی نا کس سے پھکوائی؟ شرمگاہ میں مریم علیہ السلام کی. جی پھکوائی کہاں ہے؟ جبریل علیہ السلام فنفخنا کو ہے. بھئی ہم نے روح، ہم نے پھونکی اس کی شرمگاہ میں اپنی روح. ایک ہی بات ہے نا. کیا وہ ایک ہی بات ہے؟ جبریل علیہ السلام اللہ کی روح تو ہے. ارے میرے قرآن بھائی پاک یہ بتا رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کی روح ہے. بتائیے اللہ الگ ہے، ایک ہی جبریل چیز ہے الگ ہے، نا. آپ یہ کہیں. نہیں میں آپ کی بات اللہ سمجھنا کا چاہتا ہوں، ذرا رکیے میرے بھائی، بھاگیے مت. میں ایک ایک کر کے آگے بڑھیے. دیکھیں میں آپ کی طرح دوڑ نہیں سکتا، میں بوڑھا آدمی ہوں. دیکھیں تو میری بات سنیے. اللہ الگ ہے، اللہ الگ اینٹیٹی ہے اور جبریل الگ اینٹیٹی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا دونوں ایک ہی نہیں ہے؟ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کے جو کلمات کی روح ہے نا وہ جبریل ہے. ارے یار پھر کلمات آیتوں کی کہاں سے جو آ گئی روح ہے، آپ؟ قرآن کی جو آیتوں کی اسپرٹ ہے نا، آیتوں ارے کا جو بھائی، ایسنس ہے وہ ارے روح ہے. یار پھر یہ الفاظ جی کا کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ میں جو ہے بڑا پریشان ہوں. بتا تو دیا. اللہ پاک کہہ کیا رہے ہیں کہ بھائی میں نے پھکوائی نا روح. پھکوائی کہاں نہیں ہے نا، پھکوائی کے لیے فنفخنا آتا ہے، یہاں فنفخنا ہے. چلے 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 یہ ہے کہ میں نے پھونکی روح. ہاں میں نے پھونکی مریم کی شرمگاہ میں اپنی روح، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں نا بھائی دیکھیں نا، اللہ اس کو کا مطلب یہ ہے. سنیے جی، اپنی روح میں بتائیے. سے میں نے مریم کی شرمگاہ میں سے پھونکی. جی ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ بتا تو میں آپ کو دیا کیا کہ اللہ کی جو روح ہے جبریل علیہ السلام، روح اللہ، انہوں نے پھونکی ہے نا. ایک ہی بات ہے میرے بھائی. روحنا کا کیا مطلب؟ ہماری روح. تو ہماری روح ہاں سے کیا مطلب؟ یہ روح کیا ہے بھائی؟ روح جو ہے نا اسپرٹ ایسنس ہے نا، اللہ کی کلمات کی آیتوں کی روح ہے یہ. میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم نے پھونک ماری مریم کی شرمگاہ میں، اس کا کیا مطلب ہے مجھے بتاؤ میرے بھائی. میں کچھ بتا اور تو دیا. پوچھ رہا ہوں اور اللہ آپ تعالیٰ اور جو جواب دے رہے ہیں. پوری دنیا کائنات میں جو بھی بچے پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو روح پھونکتے ہیں انسان کے لیڈیز کے اندر، اور کون ڈالے گا روح؟ کوئی اور ڈال سکتا ہے کیا؟ تو یہ اس کا مطلب مریم کی روح، مریم کی شرمگاہ میں جا کر اللہ پھونک مار رہا ہے، اور ہر اللہ تعالیٰ عورت نہیں کی مار رہے شرمگاہ نا میں جا بھائی، کر رول اللہ پھونک مارتا ہے. قدوس جا رہے ہیں نا، رول قدوس جا رہے ہیں، نہیں، مقدس روح جا اب رہی ہے. آپ نے تو ایک اور جو ہے اضافہ کر دیا یار کہ جو ہے یہاں پر تو ہم ایک شرمگاہ کی بات کر رہے تھے، آپ نے تو کہہ دیا کہ جو ہے ہر عورت کی جو ہے شرمگاہ میں اللہ پھونک مار رہا ہے. تو دو بھائی پھر کیسے وہ روح ٹھہرے گی؟ انسان کو زندگی کیسے ملے گی؟ تو وہاں آ کے شرمگاہ میں پھونک مارا تو ہی جو ہے ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا.
اچھا مجھے یہ بتائیے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جو لیڈیز ہیں، جو انسان کے فیمیل ہیں، ان کی شرمگاہ میں آ کر اللہ پھونک مارتا ہے. اچھا یہ اللہ کیڑے تعالیٰ نہیں مکوڑے آتے ہیں نا. یہ جو شیر بکری ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو سارا نظام ہے نا، یہ ان کی شرمگاہ میں سارا بھی نظام جو ہے اللہ جو ہے پھونک مارتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پھر وہاں روح کیسے آتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا روح، یعنی ہر ایک اللہ تعالیٰ کا شرمگاہ روح میں ڈالے گا تو اللہ کون ڈالے گا؟ یہ بول رہا ہوں. سنیے، دنیا میں جتنے فیمیل ہیں، اس ذات کے فیمیل علاوہ ہیں، ان کی شرمگاہ میں آ کر اللہ کو پھونک مارتے کر رہتا رہے ہے. ہیں تو یہی کام ہے اللہ کو یہ کام ہے جی. نہیں، یہی اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اپنے بندوں کو اندھیروں کی طرف سے روشنی کی طرف لے کے آنا. ارے یار، اندھیروں کی طرف سے روشنی کی طرف لے کے آنا اپنے بندوں کو. یہاں شرمگاہوں کی بات چل رہی ہے کامران بھائی. جتنی فیمیل ہے دنیا میں، ہاں تو میں وہی تو بتا رہا ہوں نا، آپ نے کہا اللہ کا کیا کام ہے؟ پھونک مارتے جا رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ آنے سے بے نیاز ہے نا. اچھا نہیں تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائی عرش پہ بیٹھا ہوا اللہ وہاں سے پھونک مار رہا ہے ہر ایک شرمگاہ میں. بھائی دیکھیں، روح القدوس ہے بھائی، روح القدوس ہے، روح الامین ہے، روح اللہ، سب کو اللہ آرڈر دیتے ہیں، وہ جاتے ہیں. اچھا اس کا مطلب جبریل کا کام ہے ہر ایک کی شرمگاہ میں آ کر پھو مارتے رہتا ہے. نہیں، جبریل کا کام تھوڑی ہے. جبریل تو اللہ کے حکم کا محتاج ہے نا. اب جو امر ہوگا کیا وہاں کام ہے؟ سے دیکھیں اب یہاں جو ہے دنیا میں جتنے فیمیل ہیں، جتنے بھی کریچرز ہیں، جتنے بھی اسپیشیز ہیں، ان کی جتنے فیمیل ہیں، ان کی شرمگاہوں میں جبریل آ کر وہاں سے پھو کرتے رہ رہا. جبریل کا یہ کام ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ بات کو سمجھے نہیں. ایک روح پھونکنا جو نا، آپ سمجھ رہے ہیں شرمگاہ میں روح پھونکی جا رہی ہے. پھر کیا یہ الفاظ تو وہی آئے نا؟ اچھا بات سنیں، اگر ہم لوگ جتنے مرد حضرات ہیں، اگر ہم شرمگاہ سے تعلق نہ رکھیں تو ہمارے بچے کیسے پیدا ہو جائیں گے پھر بھائی؟ میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ بھئی یہاں پر مریم کی جو ہے کہ شرمگاہ میں کون مرد جو ہے اس میں گیا تھا؟ کوئی بھی نہیں. پھر یہاں پر آپ اس کی مثال کسی اور کے ساتھ کیسے دے رہے ہیں؟ نہیں، مثال نہیں دے رہا ہوں میں. مریم علیہ السلام تو بھائی، مریم علیہ السلام جو ہے نا، نہ تو وہ لیڈیز ہے نہ وہ جینٹس ہیں. وہ سن لیں. اچھا پھر کیا ہے؟ جی ہاں، وہ ان کے اوپر ڈوئل سیکس تھا اور ایک وقت میں دونوں سیکس کام کرتے تھے. اچھا یہ بھی ہے. جی ہاں، قرآن پاک تفصیل سے بتا رہا ہے اس کی. کہاں بتا رہا ہے؟ مریم علیہ السلام کی آیت آج پڑھے نا آپ. کہاں ہے؟ کیا ہے بتائیے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں آپ نے سنا ہوگا، بات سنیے، کہ انسان کو باپ کے نام سے بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کے نام سے عیسیٰ علیہ السلام کو بلا رہے ہیں، تو کیا بات ہے؟ وہ باپ بھی ان کی ہے، والدہ بھی ان کی ہے، وہ دونوں ہیں. کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے نا. تو مریم کی شرمگاہ میں روح پھونکنے والا وہ ہے جو بشرن سبیہ ہے، جو رسول تھا، وہ آ کر پھونک مارا تو اس کو حمل ٹھہر گیا. ٹھیک ہے، بالکل. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مریم کی شرمگاہ میں روح پھونکنے والا کون تھا؟ بھائی روح اللہ کی روح تھی نا، روح القدوس، روح الامین. اللہ الگ ہے، روح الگ ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو جبریل علیہ السلام ہے نا، وہ میری روح ہے، اللہ کی روح ہے. جبریل الگ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جبریل آ کر مریم کی شرمگاہ میں پھونک مارے؟ وہ تو مار دی نا، مار دی. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اچھا ٹھیک ہے. دوسرے جتنے بھی فیمیل ہے دنیا میں، ان کی شرمگاہوں میں کون پھونک مارتا ہے؟ اللہ نے ایک سلسلہ بنایا، نظام ہستی بنایا نا، اس کے لیے بھی کسی نہ کسی کو بتایا کیا. تو پھر یہ تو مریم کی شرمگاہ میں اور دوسری لیڈیز کی شرمگاہ میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ پوری دنیا کے اندر لیڈیز میں سب سے افضل مریم کو قرار دیا گیا ہے. ارے یار، میں افضل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہاں شرمگاہ کی بات ہو رہی ہے یار. ہاں تو بھائی جو افضل ہوگا اس کی شرمگاہ. دیکھیں، ایک انسان عام انسان ہے، ایک انسان خاص انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو مریم علیہ السلام کو پوری دنیا کی عورتوں کو شرمگاہ الگ ہوتی ہے، اس کا سائز بڑا ہوتا ہے. بھائی آپ کی بات میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، میرے پلے نہیں پڑی آپ کی باتیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو خاص انسان ہوتا ہے اس کی شرمگاہ بڑی ہوتی ہے، جو عام ہوتا ہے اس کی شرمگاہ چھوٹی ہوتی ہے. نہیں بھائی، آپ کچھ تو بولے نا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آخر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کامران بھائی؟
کہاں چلے گئے یار جو ہے. اب دیکھیں یہ حال ہے یار جو ہے, یہ شرمگاہوں میں پھونکیں ماری جا رہی ہیں, اور جو ہے وہ روح القدس بھی ہے, پتہ نہیں روح القدس کون ہے, پھر جبریل بھی آ جاتا ہے, پھر اللہ بھی آ جاتا ہے. آپ یہ تو آخر قرآن کی کیا معلومات کہنا رکھتے ہیں, پھر آپ کو نہیں پتا روح القدس کون ہے. نہیں بھائی, میں یہی تو بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے تو مریم خود کہا کی کہ آپ نے شرمگاہ قرآن کو میں سمجھ کے روح پڑھا ہے. کس نے ماری, کس نے پھونکی؟ اللہ تعالیٰ یہ پھونک مارنے اللہ والا تعالیٰ کون؟ جو فرما رہے ہیں نا, ہم اس پہ شک نہیں کر سکتے نا. ارے یار جو ہے میں اللہ کے جاننا کلام چاہ پہ رہا ہم ہوں شک نہیں کر سکتے ہیں. ارے یار جو میں جاننا بتا تو چاہ دیا رہا آپ ہوں کو کہ میں یہ نے. شرمگاہ کیوں آئی, اس میں روح کس نے, اس میں پھونک کس نے ماری, مجھے یہ بتائیے کس نے بھائی ماری؟ روح القدس, روح الامین, روح اللہ نے. اللہ نے پھونک ماری. ہاں, روح القدس کے ذریعے, نہیں اللہ, اچھا رسول کے ذریعے کیسے اپنے. پھونک ماری, پھو کر کے پھونک ماری نہیں کیسے؟ نہیں, آپ سمجھ نہیں رہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ میں نے نہیں سمجھ رہا. جس سے بھی بات کری ہے نا, ان کو ہاں. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس قوم کی زبان کے حساب سے بھیجا ہے, ارے یار میں اور کیا ہر پوچھ رہا ہوں, آپ انسان کیا کو کہتے سمجھنے کے ہیں؟ لیے, اس پہ کامران تدبر کرنے بھائی, کے لیے اللہ تعالیٰ, میں میں یہاں وہی شرمگاہ بتا رہا کی ہوں آپ بات کو. کر رہا ہوں, مریم کی. آپ جو بھوک سمجھ رہے ہیں, یہ وہ بھوک نہیں ہے کہ جس سے کیا تیلی ہے بجھائی جاتی ہے, وہ بھوک تھوڑی ہے یہ. پھر یہ کیا فنا فخنا کیا ہے, یہ اللہ کا امر ہے, کیا ہے جی, کیا ہے اللہ کا امر, اللہ کا حکم, فنا فخنا. تو اللہ کا یہاں امر. پر دیکھیں, یہ اگر وہ بات ہوتی تو امرنا من روحنا کن ہوتا, فیکون امرنا ہے. من روحنا. سنیے ذرا سنیے, اگر جو ہاں, ہے یہ بات ہوتی جس طرح ایک سے جگہ آپ ہے کہہ نا رہے وہاں ہیں کہ پہ امرنا روحنا بھی ہے. ارے یار جو ہے میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ بات ہوتی تو یہاں پر قرآن کا لکھنے والا یہ کہتا فَأَمَرْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا, یہ ہوتا. فَنَفَخْنَا کیوں آیا, کیوں آیا بولیے, دراصل بات یہ ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میرا کلام ہے, اس میں رتی برابری شک نہیں کرنا. یار جو ہے میں کیا پوچھ رہا ہوں یار, رتی برابر شک نہیں ہے بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جو ہے ایک دودھ کا پیالہ ہاں, ملا, تو اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے نا, ارے جو یار قرآن میں لکھا ہے وہ 100% صحیح ہے نا. قرآن میں جو لکھا بالکل صحیح ہے, اسی لیے تو میں آپ سے پوچھ جی رہا ہوں نا کہ مریم کی شرمگاہ میں جی, روح کس نے سبحان اللہ, پھونکی, اللہ نے آپ سے بھی اقرار کروا دیا ہے. کس نے پھونکی, اللہ نے آپ سے بھی اقرار کروا دیا, قرآن میں کیا لکھا صحیح ہے. کیا ظاہر اللہ بات نے ہے. آپ سے اقرار کروا دیا. اب آپ جیسے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا جو بھی ہے صحیح ہے, اینڈ کی سینڈ آئیں بائیں سائیں جو بھی ہے سب صحیح ہے. چلو ٹھیک ہے بھائی, آپ کہہ رہے ہیں آپ کو حق نہیں ہے نا بولنے کا. میں نے آپ کو کل ایک سکھوں کی مثال دی تھی کہ ہمارے یہاں جو گردوارہ بنا ہوا ہے بابا نانک کا نا, وہ ذرا سی بات سننا ہی پسند نہیں کرتا ہے. میں بابا مریم نانک کی جو ہے شرمگاہ کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی. پہلے اس مسئلے کو حل کریں, آپ اس مسئلے کو حل کریں. میں نے آپ کو بتایا نا, عرض کی نا آپ سے میں نے کہ اللہ نے روح پھونکی ہے. ارے یار, تو اللہ نے مریم کی شرمگاہ میں روح پھونکی, جی یہی بات ہے, یہی بات ہے. جی ہاں. اچھا, تو جتنی اور فیمیل ہوتی ہیں دنیا میں, ان کی شرمگاہوں میں کون پھونک مارتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو روح کون پھونکتا ہے؟ روح جو اللہ کے ہے علاوہ روح میں سے کون پھونکتا ہے؟ اللہ پھونکتا ہے. پھو کر کے پھونکتا رہتا ہے ہر ایک کی برابر شرمگاہ میں جا کر. مطلب یہ وہ پھونک نہیں ہے نا جسے تیلی بجھتی ہے, آپ اس کی بات کر رہے ہیں, تیلی بجھانے والی پھونکی. میں تیری بات میں بھی تو نہیں کر رہا ہوں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شرمگاہ میں جو پھونک ماری جاتی ہے, ظاہر ہے اس کا اسٹائل الگ ہے. ذرا بابا انسان کا اسٹائل الگ ہے, مالک کے پھونکنے کا حساب الگ ہے. مالک جب پھونک مارتے ہوں گے تو پھر تو نظام الگ ہے نا اس کا. ہاں, تو میں وہی اس کا جاننا نظام چاہ رہا الگ ہوں ہے نا نا. کہ یہ شرمگاہوں میں وہی کہ پھونک یہ جو تو ماری جاتی ہے, آپ کو جاننے کے لیے, آپ کو یہ جاننے کے لیے دوبارہ مسلم ہونا پڑے گا, مسلمان ہونا پڑے گا. اچھا, پھر بات چلے گا. اچھا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ پہ نازل کریں گے نا پھر. جی سنیے ہمارے کامران بھائی, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ شرمگاہوں میں جو پھونک ماری جاتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے مجھے دوبارہ جو ہے مومن بننا پڑے گا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ پھونک مارنے کے لیے نہیں, شرم گاہوں کے ذریعے کہ جو اللہ تعالیٰ بچے جو پیدا کراتے ہیں. ہے یہ قرآن میں بھئی, یہاں پر تو نہیں, میں صاف قرآن کہا کی بات گیا نہیں کر ہے رہا ہوں کہ ہم نے پھر میں قرآن کی بات کر رہا ہوں نا. نہیں, آپ تو قرآن کو مان ہی نہیں رہے. نہیں, آپ قرآن کی تصدیق کیوں کر رہے جب مان ہی نہیں رہے؟ میں تصدیق میں کسی چیز کی نہیں کر رہا ہوں, میں صرف یہ لفظ کیا ہے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے مریم کی شرمگاہ میں روح کی پھونک ماری, یہ کیا ہے قصہ بتائیے. آپ نے ابھی جو آیت جو سامنے پیش کی ہے ابھی فون پر,
جی تو اس کا مطلب آپ ذرا پڑھ کے سنائیں گے مجھے، پھر بتاتا ہوں میں آپ کو. نہیں، بظاہر بات ہے اس کا مطلب بالکل جو الفاظ ہیں وہی الفاظ کا میں مطلب بتاؤں گا. آپ بتائیں بتائیں. بھائی دیکھیں، عمران کی بیٹی مریم جو کہ جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی، تو ہم نے پھونک ماری اس کی شرمگاہ میں اپنی روح میں سے. جی جی کیا میں نے غلط کہا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. پھر جھگڑا کیا ہے؟ اب جھگڑا اس میں یہ ہے کہ جب آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ذہن دیا ہے تو آپ خود اس کے الفاظ کو سمجھیے نا، اللہ کیا کہہ رہے ہیں. میں وہی تو جو سمجھا میں نے بتایا نا بھائی لوگ سارے آپ نے دیکھ کیا رہے سمجھا؟ ہیں اس وقت 1300 لوگ یہ دیکھ رہے بالکل ہیں، وہ بھی سمجھ گئے ہیں. بالکل بالکل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کام یہ ہے کہ مریم کی شرمگاہ میں پھونک مارنا، اور جتنے بھی فیمیل ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے درندے چرندے پرندے، جتنے انسان اور جتنی عورتیں ہیں، ان کی شرمگاہوں میں پھونک مارنا اللہ کا کام ہے. نہیں تو یہ آپ کہیں فرما گے رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں تو یہ. پھر ان کی شرمگاہ میں کون پھونک مارتا ہے؟ ہاں یہ بڑی پیاری بات کہی آپ نے. بات اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا. یہ آپ کے علم میں ہے نا بات. بھائی میں آپ تو کو جو ہے میں بچے آپ کے کیسے پیدا ہو سامنے جائیں گے؟ شرمگاہ کی بات کر رہا ہوں. یہ قصہ جو شرم ہے. گاہ کی تو بات میں بھی کر رہا ہوں آپ سے. جی جی اچھا پھر دوسری بات پتہ کیا ہے سچ والا جی؟ بات اصل یہ، آپ کتنے بھی فلسفے یہاں بیٹھ کے کرتے رہیں، کتنے اپنے میں ساتھ کوئی ساتھیوں کو فلسفہ نہیں ملاتے کر، رہیں، میرے سامنے سن تو قرآن لیں. ہوتا ہے، اور میں لوگ قرآن سنیں، کے متن پر بات ابھی کرتا دن بہ دن اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. جتنے بھی لوگ اسلام کی برائی کریں گے اتنا اور تیزی ہم سے پھیلے جیسے گا. لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، پتہ نہیں نہیں کیوں سنیں، چھوڑ رہے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں، ایک بات بتاؤں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرنے سے پہلے پتہ نہیں کیا تمہیں کسی کی بددعا لگی اور تم نے اسلام چھوڑا ایمان سے. واہ بھائی کوئی واہ، کس کی ہوئے لگی اپنے ہوگی؟ باپ دادا کا دین آپ نے چھوڑ دیا، آپ اپنے کوئی منہ جو کیا ہے جواب دو گے نکڑ کے ستارہ جی؟ کنارے، کوئی نکڑ پر بیٹھی کوئی بڑھیا نے شاید مجھے بددعا دی کہ ماٹھی ملا نہیں مر نہیں گیا نہیں جو ہے نہیں نہیں تو بات زندہ ہے، سنو، اس لیے جو ہے میں نے اسلام یا چھوڑ تو آپ دیا. نے اپنے والدین کی شان میں گستاخی کری ہے، لیکن آپ سنیے اپنے میری والد بات، کو کیا جواب دو گے تبت جب وہاں جاؤ یدا گے تو؟ ابی لہب وتب کہنے والا کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، دونوں ہاتھ، وہ تباہ و برباد ہو جائے. تو یہ جو ہے یہ اس طرح کی کوسا کاٹی جو ہے یہ کون کرتا ہے؟ یہ نکڑ کی بڑھیا کرتی ہے جس کے منہ میں سچ والے دانت جی، بھی نہیں ہوتے، سچ والے جی، جو پان بھی ٹھیک سے کھانا نہیں چاہتی، نہیں جانتی. جی 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 جناب جی بولیے. میں کالر سے پوچھنا چاہوں گا جی کہ جبریل فرشتہ ہے یا نہیں ہے، آپ یہ بتائیں ذرا. اب پتہ نہیں، یہ ہمارے کامران بھائی ایک جو ہے منٹ، بار بار تشریف لاتے ہیں. ان نہیں سے ہے اس پوچھنے وقت، دیں نہیں گا. ہے. جی ہاں اچھا بولیے. نہیں نہیں ہے، ہے، ڈراپ ان ہو سے گئے. پوچھتے ہیں کہ جبریل جو ہے فرشتہ ہے یا کیا ہے. اپنا امیت یہ نکالنا ذرا، اب وہ ہاں یہ نکالنا، جی انا انزلنا فی لیلۃ القدر، یہ نکالنا ذرا. جی تنزل الملائکۃ والروح. یا یہ نکالے ذرا، ان کو بتاتے ہیں تھوڑا سا کچھ. جی کالر ہے یہاں پہ؟ جبریل علیہ السلام نہ جی ہاں ہے. جبریل علیہ السلام نہ فرشتے ہیں نہ جن ہیں، آپ روح القدوس ہے، روح اچھا، الامین ہے، روح اللہ ہے. لیکن جبریل، جی ہاں. میکائیل، یہ اسرافیل، یہ تو سارے فرشتے اس کو مانتے آ رہے پھر تھے، ٹھیک ہے. قرآن میں اس کو نہیں روح نہیں اللہ نہیں کہاں قرآن نہیں، میں کہا گیا؟ ایک منٹ ٹھہرے، قرآن میں جبریل کا نام کچھ اور بتایا ہے. ارے سن قرآن لیے، ہم نے کیا قرآن کہہ سے رہے بات ہیں کرنی ہے. بھیا؟ جبریل ہی جبریل آیا کوئی اور ہے. ہے؟ یہودی بھی کہتے تھے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے. ابھی نکالتے ہیں، اب آپ کو دکھاتے ہیں. یہ نکالے ذرا، جی انا انزلنا فی لیلۃ القدر نکالے ذرا. آیت نمبر بتائیں. نہیں وہ جو ہے یہ اس میں سورت جبریل ہے، کا نام نہیں سورت لکھا ہوا؟ قدر. اس پہ جو ہے قدر، اس میں القدر لکھا ہے، القدر. القدر. اس میں جبریل کا نام نہیں ہے میں بتاتا ہوں سورت آپ میں. کو، آپ کو جی بتاتا ہوں. ذرا سورہ نکالیں گے. القدر. جی یس. QADR ہوگا، QADR. جی 97 میں. ہاں جی آیت انا نمبر انزلناہ فی لیلۃ القدر ہاں نیچے جائیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر جی لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. بھیا یہاں رک جائیے. ادھر رکھیں، ادھر رکھیں. ہاں تنزل یعنی الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. جی اچھا، اس میں یہاں پہ دیکھیں کہ فرشتے علیحدہ بیان کیے گئے اور روح القدس علیحدہ بیان کی گئی. جی ہاں جی ہاں جو روح ہے یہاں پہ، یہ ہولی اسپرٹ ہے، ٹھیک ہے. جی اور جی جبریل جو ہے وہ ایک فرشتہ ہے. آپ ان سے جی یہ پوچھیں کہ یہ جو روح القدس جو ہے، ہولی اسپرٹ ہے، اس کانسیپٹ کو اسلام اسے جان کیوں نہیں چھڑا پا رہا؟
हाँ नहीं छुड़ा पाता, वो असल में वो ऊपर से चला आ रहा है, वो वहीं से लिया इसने और फिर जो है उसको तोड़ मोड़ के किसी होली तरह से स्पिरिट का जो कॉन्सेप्ट है, गॉड इन ट्रांजिशन फॉर्म, जो नीचे आता है, होली स्पिरिट होती है, ये तो गॉड है, ठीक है। तो गॉड नीचे आता है, उस रात को गॉड भी उतरता है और मलाइका भी उतरते हैं। अब ये एक्सप्लेन कोई कर सकता है हमें? ठीक। अब ये हमारे कामरान साहब पता नहीं जो है एक एक लम्हे में अपनी एक अलग बात करते हैं। वो कहते हैं कि रूह जी को क्या है, अल्लाह है, अल्लाह क्या है, वो जो है रूहुल कुदस है। देखिए बात सुने, और ये रूहुल कुदस अल्लाह की देखिए होती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे ये बताइए। मैं कह रहा हूँ आपको, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है ना, वो रूहुल कुद्दूस उनका नाम है, रूहुल अमीन उनका नाम है, रूह अल्लाह उनका नाम है। अरे भाई रूहुल्लाह जो है जिब्रील को कहाँ कहा गया बताइए। आप पढ़ो ना जिब्रील साहब का आयत निकालो। मेरे भाई जिब्रील तो फरिश्ता है, जिब्रील तो फरिश्ता है, सब उसको फरिश्ता ही मानते हैं। आप बात सुने, आप कुरान में मुझे दिखा दो जिब्रील फरिश्ता है। अच्छा सुनिए, सब फरिश्ता बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ बोलने को छोड़ दो, बोलने को तो लोग ईसाई कामरान भाई, ये हमारे कामरान भाई सुनिए मेरी बात, बोलने कुछ नहीं होगा। आप ये फरमा रहे हैं कि कुरान में रूहुल्लाह किसे कहा गया, कहाँ कहा गया बताइए। जिब्रील को कहा गया रूहुल कुद्दूस, रूह अल्लाह, रूहुल अमीन। कहाँ कहा गया रूहुल्लाह, कहाँ कहा गया? जिब्रील की आयत निकाल लीजिए ना आप। मैं वही तो कौन सी आयत है मेरे भाई? और जिसमें रूल लिखा है रूहुल कुद्दूस, रूहुल अमीन, तो कौन सी आयत है बताइए ना। वो मेरे भी ध्यान में नहीं, थोड़ा टाइम पे निकाल दूंगा। ये आप ये अकीदा तो रखते हैं, लेकिन आपको ना आयत का पता है ना चैप्टर का पता है। नहीं बाबा, बड़ी बात है, नहीं पता होगा, आपसे बात कर रहा हूँ मैं। कहाँ लिखा गया मुझे ये बताइए। बड़े फनकार आपसे बात करते हुए घबरा रहे हैं, आप अंदाजा करो। नहीं मेरे भाई सुनिए, मैं यही तो आपसे, जो मुसलमानों के ठेकेदार हैं, और मैं तो खाली एक जिंदा इस्लाम का एक खाली नुमाइंदा हूँ। अच्छा सुनिए हमारे मैं जिंदा हूँ, इस्लाम जिंदा है, समझ लें। जी कामरान भाई जरा सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि सूरह बकरा में जहाँ पर मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, ये कह रहे हैं मन कान अदुव्वन लिजिब्रीला व मीकाला फइन्नल्लाह अदुव्वुन लिलकाफिरीन, ये आयत की बात कर रहे हैं। नहीं, इससे आगे आयत है जिसमें रूहुल कुद्दूस, रूहुल अमीन लिखा है। भाई आप ये जो कह रहे हैं कि आयत ऐसी पेश करें ना कि इस तरह की आयत नहीं है, मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ ना यार। आप जो आपने तो कुरान का मुताला नहीं कि आप लोगों को कुरान के बारे में जो आप फतवे देते हैं, बताइए ना कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? अरे यार आप लिखा है तो आप 10 मिनट का मौका दे, मैं भी निकाल के देता हूँ। जिसमें रूहुल्लाह लिखा है, कहाँ लिखा है रूहुल्लाह? बता तो रहा हूँ, रूहुल कुद्दूस, रूहुल अमीन, रूह अल्लाह लिखा है। मैं अभी आपको 10 मिनट बाद निकाल के देता हूँ। अच्छा सुनिए, आपने तो इसका मतलब भाई 1300 लोग सुन रहे हैं, मेरी बात को सुने। सच वाला जी को कुरान का कोई मुताला नहीं है, सच वाला जी को पता ही नहीं है कहाँ लिखा हुआ है कुछ। वही तो जानना चाह रहा हूँ ना मेरे भाई। आप मुझे 10 मिनट का मौका दे, मैं भी आपको लेके आ रहा हूँ। अरे सुन तो लीजिए जरा, सुनिए जरा मैं क्या कह रहा हूँ। कुरान पाक खोल रहा हूँ, अरे मेरे भाई सुनिए जरा, मेरी बात तो सुनिए जरा, मैं क्या कह रहा हूँ, आप जरा सुन तो लें एक सेकंड। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपका ये कहना है कि कुरान में जिब्रील को रूहुल्लाह ये कहा गया है, कहाँ कहा गया? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। मैंने ये कहा है कुरान में जिब्रील अलैहिस्सलाम को रूहुल कुद्दूस, रूहुल अमीन, रूह अल्लाह कहा गया है। तो ऐसा कहाँ कहा गया? बात सुनिए यार, बात क्यों घुमा रहे हैं आप? एक ही बात है, ओ भाई 1300 आदमी सुन रहे हैं, तुम लोग को कोई कुरान का एक आयत पेश करें, हम गौर करेंगे। आप बात सुन लीजिए, आप जाकर आयत निकालिए, निकाल के लेके आइए, हम उस पर गौर करेंगे। जाइए। अच्छा सुने, आप किसी भी आलिम से जाके पूछें कि प्रॉफिट के पास जो पैगाम लेके आता था कौन लेके आता था, वो आपको बताएंगे जिब्रील फरिश्ता लेके आता था। वो फरिश्ता है। नहीं असल में नहीं, सुनिए हमारे स्ट्रॉन्ग पायलट, ये असल में सुनिए जी स्ट्रॉन्ग पायलट, ये असल में ये इनका इस्लाम अलग है। आप उनको दूसरे वालों की बात ना करें, ये इनकी दुनिया अलग है। इनको इनकी दुनिया के हिसाब से जो है जवाब देना पड़ेगा। देखिए आप जो कुछ कह रहे हैं ना, आप एक नॉर्मल एक जो कॉमन मुसलमान की बात कर रहे हैं, ये असल में उनमें से नहीं है। देखिए अलग अलग है इस्लाम की हजारों जो है मतलब वैरायटीज हैं, ये उनमें से ये एक तरह की वैरायटी पर ये चलते हैं। आप समझे मेरी बात? तो इनको इन्हीं की वैरायटी से बात करनी पड़ेगी। नहीं ये सिर्फ जो है एक कुरान के अंदर जो कुछ है उसी को जो है लेके चलते हैं। सच वाले जी, एक है ना अहलुल कुरान हुए, जब इन्हें प्रॉब्लम आई तो इन्होंने जो है वो हदीसें छोड़ दी, फेंक दी जी। तो फिर उन्होंने जो अहलुल कुरान बन गए, फिर अहलुल चॉइस आ गए, फिर अहलुल लुगा आ गए, और फिर अहलुल ये कौन से अभी आए, ये वो तो लुगा है, तो ये कौन से हैं अभी? बहुत हैं। अहलुल मर्जिया, ये अहलुल अल मर्जिया, ये अपनी मर्जी वाले हैं। जी हाँ ठीक है, इनकी जो मर्जी का इस्लाम है, तो मैं इसीलिए तो इनको चांस दे रहा हूँ ना।
तो ठीक है कामरान भाई, आप जाइए, आप जो कह रहे हैं ना वो आयत ले आइए, इस पर हम गौर करेंगे, ठीक है? प्लीज आप अपने मर्जी की आयत लेके आइए, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, और आप अपनी आयत पेश करें, उस पर हम गौर करेंगे।